سامعین، گزشتہ چند ماہ میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں نمایاں گرم جوشی دیکھی گئی ہے۔ حالانکہ صدر ٹرمپ کے پہلے دور اقتدار میں پاکستان کو شدید تنقید اور الزامات کا سامنا رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان نے ایسا کیا کیا ہے کہ اب ٹرمپ کے دل میں اسلام آباد کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تفصیل جانیے آج کے BBC ریڈز میں، جسے پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی گفتگو، تحریر اور تقریر میں لگی لپٹی کے بغیر بات کہنے کے لیے شہرت رکھتے ہیں۔ بعض اوقات تو سفارتی آداب کا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ اپنے گزشتہ دور حکومت میں انہوں نے پاکستان سے ناراضی کا کھل کر اظہار کیا تھا۔ پھر کیا بات ہوئی کہ اس برس دوبارہ عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد امریکی کانگریس سے پہلی تقریر میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ تفصیل BBC ریڈز میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ یہ بات ہے 26 اگست 2021 کی، جب کابل ایئرپورٹ پر ایک خودکش حملے میں 100 سے زیادہ افغان شہریوں سمیت 13 امریکی فوجی بھی مارے گئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب زیادہ تر افغانستان طالبان کے قبضے میں آ چکا تھا اور چند روز پہلے ہی بغیر کسی مزاحمت یا جنگ کے وہ کابل میں بھی داخل ہو چکے تھے۔ دوسری جانب آخری امریکی فوجیوں اور غیر ملکی شہریوں کو بڑی عجلت میں افغانستان چھوڑنا پڑا تھا۔ ایسے میں 13 فوجیوں کی ہلاکت کا گھاؤ امریکہ کے لیے بہت گہرا تھا۔ حملے کی ذمہ داری تو نام نہاد دولت اسلامیہ خراسان نے قبول کر لی تھی، مگر اس کا کوئی شدت پسند پکڑا نہیں گیا تھا۔ صدر ٹرمپ اس سلسلے میں اپنے پیشرو صدر جو بائیڈن پر کڑی تنقید کرتے رہے تھے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ صدر بننے کے بعد کانگریس میں اپنے خطاب کے دوران کابل ایئرپورٹ حملے کے سرغنہ یعنی ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری کا اعلان کرتے ہوئے اس کا سہرا اپنی انتظامیہ کے سر لیا اور تعاون پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اس تناظر میں جب امریکی چینل فاکس نیوز نے امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ جان ریڈ کلف سے بات کی تو انہوں نے امریکہ کو مطلوب مشتبہ ملزم شریف اللہ عرف جعفر کی گرفتاری کی تفصیل بتائی اور کہا کہ وہ اب امریکی تحویل میں ہیں۔ ریڈ کلف کا کہنا تھا کہ بطور CIA ڈائریکٹر تقرری کے بعد صدر ٹرمپ نے انہیں خاص طور پر انسداد دہشت گردی کو ترجیح دینے اور اس حملے کے ذمہ دار افراد کو تلاش کرنے کا کام سونپا تھا۔ ان کے مطابق انہوں نے یہ عہدہ سنبھالنے کے اگلے ہی روز پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے چیف سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ دستیاب معلومات کے مطابق شریف اللہ عرف جعفر افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقے میں موجود ہیں۔ جان ریڈ کلف کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان امریکہ اور صدر ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے تو اس معاملے کو اولین ترجیح بنانا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر وہ شریف اللہ کو جلد ہی پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ 26 اگست 2021 کو جب کابل ایئرپورٹ کے AB گیٹ یا جنوبی دروازے پر 2 خودکش حملہ آوروں سمیت مسلح افراد نے حملہ کیا تھا تو اس وقت وہاں ملک چھوڑنے کی کوشش میں ہزاروں افغان شہری بھی موجود تھے۔ اس حملے میں 160 کے قریب افغان شہری اور 13 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اپریل 2023 میں 4 سینئر امریکی حکام نے کہا تھا کہ افغان طالبان نے اس حملے کی ذمہ دار شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے کمانڈر اور مرکزی ملزم کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق حکام نے کابل خودکش حملے میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کے لواحقین کو مطلع کیا تھا کہ شدت پسند تنظیم کے کمانڈر کو طالبان سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس تجزیہ کاروں کو اپریل کے اوائل میں معلوم ہوا تھا کہ حملے کا ماسٹر مائنڈ، جس کی شناخت بتانے سے انہوں نے گریز کیا تھا، افغانستان میں طالبان کی کارروائی میں مارا جا چکا ہے، لیکن حکام نے اس کی مبینہ ہلاکت کے بارے میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کانگریس میں اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ ان کی انتظامیہ نے 2021 میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے دوران کابل ایئرپورٹ پر امریکی اہلکاروں پر خودکش حملے کے ذمہ دار مرکزی دہشت گرد کو پکڑ لیا ہے اور اس میں مدد کرنے پر وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
صدر ٹرمپ کے پاکستان کا شکریہ ادا کرنے پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ وہ خطے میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کے کردار اور حمایت کو تسلیم کرنے اور سراہنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تجزیہ کاروں نے اس پیش رفت کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھا۔ اس کی ایک وجہ ماضی میں پاکستان اور امریکہ کے کشیدہ تعلقات تھے۔ صدر ٹرمپ اپنے پہلے دور صدارت میں پاکستان کے بارے میں مختلف الزامات اور خدشات کا اظہار کرتے رہے تھے۔ مثلاً ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کو دھوکہ دے کر اربوں ڈالر کی امداد لی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ افغانستان میں جن دہشت گردوں کو پکڑنا چاہتا تھا، پاکستان نے انہیں پناہ دی۔ امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ اس حالیہ پیش رفت سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے لیے کام جاری ہے، تاہم وہ سمجھتی ہیں کہ اسے بہت بڑی بات نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ابھی اتنی گرمجوشی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی نظر میں پاکستان کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ ملیحہ لودھی سمجھتی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوبارہ سے تعلقات استوار کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات پچھلے 3-4 سال سے چوراہے پر ہیں اور ان کو دوبارہ سے استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی ضمن میں عالمی امور کے تجزیہ کار اور ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل گوگلمین کے مطابق بظاہر پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے معاملے پر تعاون پھر سے شروع ہو رہا ہے۔ گوگلمین کے خیال میں پاکستان افغانستان میں دہشت گردی کے بارے میں امریکی خدشات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور امریکہ کے ساتھ ایک نئی سیکیورٹی پارٹنرشپ قائم کرنا چاہتا ہے۔ ایسے میں امریکی انتظامیہ کا اعتماد جیتنے میں مشکل ہوگی اور امریکہ کو بدلے میں کچھ دینا ہوگا۔ ان کے بقول ایبی گیٹ حملے کے منصوبہ ساز کو پکڑنے میں پاکستان کی مدد کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیر بین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔